تھوڑا سا اس میں آپ تھوڑا سا غور و فکر کر کے دیکھیں، اندازہ ہوگا کہ ہماری کس قدر سنگین مسئلے مسائل ہیں، سنگین. پریشان ہونے کی حد تک گھروں کے اندر، اجتماعی طور کے اوپر، بالکل ملک کی سطح پہ، بالکل اوپر والی سطح کے اوپر مسئلے مسائل ہیں. کھلم کھلا قرآن کے احکامات کے خلاف عمل ہے، کھلم کھلا. تو پھر جنگ کس سے ہوئی؟ جنگ کس سے ہوئی ہماری؟ کس سے ہوئی بھائی؟ اللہ سے ہوئی نا جنگ. اب وہ جنگ جیت سکتا ہے کوئی بیوقوفی ہوگا بولے گا میں جیت جاتا ہوں بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ایک کام کے اوپر نظر تو دوڑائے نا. سود کتنا بڑا مسئلہ ہے. کیا کوئی بندہ ہے بولے کہ جی سود حلال ہے، کوئی بات نہیں، لو کھاؤ پیو مزہ کرو؟ کوئی مسلمان ایسا ہے تو وہ مجھے ملائیں بھائی، میں بھی ذرا ملوں. پھر IMF وغیرہ کے پاس جاتے ہوئے جان نہیں نکلتی. اب جانا بھی مجبوری ہے، ٹھیک ہے جانا مجبوری ہے. تو بھائی تم دل سے پکا چاہتے ہو کہ یہ جان چھوٹے ہماری اس سے؟ تو اگر چاہتے ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا خرچہ جو بجلی کی لائن لاسز، اس کے اوپر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے لائن لاس؟ کیا چوری ہوتی ہے؟ کیا اتنی چوری کرتی ہے ہماری عوام؟ تو یہ مسلمان اتنا بڑا چور ہو سکتا ہے کیا؟ اس چوری کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو پتہ چلے گا ہمارا ایک ایک عمل وہ قرآن کے خلاف ہے، تو جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اور یہی ہم جوڑنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو بھائی وہ تھوڑے سے کافی ہوا کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے وہ اب تھوڑے سے نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ قرآن ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں اور ایک سلا تمہارے ہاتھ میں. ہم اپنی زندگیوں میں کوئی بات نہیں، یہ لوگ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہم تو اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں نا چینج. ہمیں تو کوئی زبردستی آ کے نہیں روک، کوئی ہمارے پیچھے تو نہیں پڑا رہا جی تم سود لو، کوئی یہ تو نہیں کر رہا نا کوئی. شکر ہے اللہ کا الحمدللہ ملک پاکستان میں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے. کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ نماز پڑھ رہے ہو، ادھر کیوں پڑھ رہے ہو، تو کدھر کیوں پڑھ رہے ہو، تو قرآن پڑھ رہے ہو تو کیوں پڑھ رہے ہو، تو فلانا نیک کام کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے تو کیوں رکھی ہوئی، کوئی نہیں کہہ سکتا الحمدللہ. تو یہ ہم اپنے اپنے گھر والوں کے اوپر پہلی فرصت میں اس کی پوری کوشش کریں کہ یہ جو قرآن ہے اس کو ہم اپنے سینوں سے لگائیں، اس کی روشنی کا پورا فائدہ اٹھائیں. جو لوگ یہاں پڑھے لکھے ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ سے سوال کریں بھائی کہ ہم سے قرآن کیوں رہ گیا، ابھی تک ہم نے نہیں سمجھا، ہم جلدی اس کو سمجھ کے مکمل کریں. یہ کام ہم کم سے کم اپنے ذمے پورا کریں، عمل میں لائیں. جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ہم سے، اس کو کھلے دل سے عمل میں لائیں. وہ اللہ تعالیٰ خود کھولتے ہیں اوپر، مشکل آیتیں بھی خود کھولتے جائیں گے، ایک بار نہیں دوسری بار میں کھول دیں گے. وہ بھی بڑا زبردست اللہ کا نظام ہے، ٹرین کرتے ہیں بھائی. دیکھو بچہ گر جاتا ہے نا، وہ اس کو چوٹ لگتی ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، خود ہی سے جلدی سے صحیح ہو جاتی ہے. یہی کوئی بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، وہ گرتا ہے تو وہ بھائی اس کو پلسٹر لگانے پڑتے ہیں، کیا نہیں کرنا پڑتا. تو چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی گنجائش ہوتی ہے. لیکن قرآن کا طالب علم ہے، بڑی عمر میں بھی ہوگا تو وہ چھوٹا ہی ہے ابھی، اور سیکھنا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، ایک ایک کر کے آگے بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ. وہ کھولتے جائیں گے کہ اب تم نے یہ 4 کام اپنی زندگی کے ٹھیک کر لو، اب یہ 2 کام اپنی زندگی کے ٹھیک کر لو. وہ اس نے ایک ٹھیک کیا، اگلے 2 کھل جائیں گے، اب یہ 2 ٹھیک کر لو، اب ایک اور ٹھیک کیا، اب اگلا ایک اور کھل جائے گا. آگے سے آگے لے جاتے چلے جائیں گے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ اتنی زبردست کتاب ہے، ایسا اس سے تعلق ہونا چاہیے. اس نیت سے بیٹھیں کہ اپنے اوپر غور و فکر کریں، دوسرے کو اجازت دیں کہ آپ کو مجھے کوئی ایسی چیز جو خلاف اسلام خلاف قرآن نظر آتی ہو میری ذات کے اندر، آپ مجھے بتائیں، میں اپنی اصلاح کروں گا انشاءاللہ. اور آپ میرے بہت بڑے محسن ہوں گے اگر آپ نے یہ کام کیا. اور میں اس جگہ بیٹھ کے کھلم کھلا آپ سبوں سے کہتا ہوں یہ بات، اگر آپ کو میرے اندر اس طرح کی کوئی چیز ملا کرے تو آپ مجھے ضرور بتایا کریں، کہ مجھے موقع ہو سکتا ہے انسان کبھی نہ دیکھ پائے تو کوئی اور اس کو بتا دے کہ بھئی یہ آپ دین اسلام کے خلاف ہے، اس کو آپ ٹھیک کریں.